پروگرام میں سب سے پہلے بات کریں گے وزیر اعظم شہباز شریف کے دورہ ڈیوس کے حوالے سے. تو آپ کو بتائیں گے کہ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف عالمی اقتصادی فورم کے سالانہ اجلاس 2026 میں شرکت کے لیے سوئٹزرلینڈ کے شہر ڈیوس پہنچ چکے ہیں. ان کے دورے کا مقصد ملک میں سرمایہ کاری کے نئے مواقع پیش کرنا اور عالمی سطح پر پاکستان کی معاشی ساکھ کو مضبوط بنانا ہے. وزیر اعظم کے دورے کے دوران پاکستان اور ورلڈ اکنامک فورم کے اشتراک سے بزنس راؤنڈ ٹیبل کا انعقاد کیا جائے گا، جس میں عالمی سطح کی نمایاں کمپنیوں کے سربراہ شریک ہوں گے. انہیں پاکستان میں سرمایہ کاری کے لیے قائل کیا جائے گا. دورے کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت مختلف عالمی رہنماؤں، بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان اور کاروباری شخصیات سے بھی دو طرفہ ملاقاتیں کریں گے تاکہ پاکستان میں سرمایہ کاری کے مواقع اور تجارتی شعبوں میں حکومتی اقدامات کو اجالا جا سکے. اسی پر بات کریں گے. ہماری گیسٹ ہمیں جوائن کر چکی ہیں ماہر ہیں بین الاقوامی امور کی ڈاکٹر شازیہ انور چیمہ صاحبہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. ڈاکٹر صاحبہ، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سمیت دیگر عالمی رہنماؤں سے ملاقاتیں ہونے جا رہی ہیں. یہ دورہ کتنا اہم ہے وزیر اعظم شہباز شریف کا، اور پاکستان کے تجارتی، سفارتی اور اقتصادی تعلقات پر اس کا کیا اثر پڑے گا؟ اس دفعہ جو ڈیوس کا ورلڈ اکنامک فورم ہو رہا ہے شہبانو، اس پہ زیادہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ اس کے ڈسکشن پوائنٹس، بزنس تو ٹھیک ہے، اس کا فارمیٹ ہی یہ ہے، لیکن وہاں پہ انٹرنیشنل جو سینیریو ہے وہ بھی ڈسکس بہت زیادہ ہو رہے ہوں گے. تو اس کو ایز اے پلیٹ فارم یوز کیا جائے گا، ایز اے وینیو یوز کیا جائے گا، جہاں پہ ڈسکشن ہوگی پروبیبلی غزہ کی جو پیس پلان آیا ہے اس کے بارے میں، پھر گرین لینڈ کی جو صورتحال ہے، پھر یوکرین اور جو رشیا کا ہے مسئلہ، پھر ایران کی صورتحال، گلف کی صورتحال. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں پہ ڈسکس ہوں گی. اور اس میں جو ویسٹرن میڈیا ہے وہ پاکستان کی وزٹ کو بہت زیادہ ہائی لائٹ بھی کر رہا ہے، کیونکہ خاص طور پہ پاکستان کی طرف سے جو ایران کے جو فیوچر کے بارے میں جو کورس آف ایکشن ہے اس پہ ڈسکشن کی بات ہو رہی ہے، اور ساتھ پہ غزہ کے بارے میں جو ہے وہ پاکستان کا رول جو ہے وہ کتنا کلیدی ہے اور اس کو کیا ہونا چاہیے، اور پھر وہ ٹرمپ جو ہیں وہ اور کتنا اس چیز میں پش کرنا چاہ رہے ہیں پاکستان کو. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے. حالانکہ یہ ہر سال جو ہے یہ اکنامک فورم ہوتا ہے تو ایک میٹنگ سپاٹ ہے جس پہ یورپین خاص طور پہ بیٹھتے ہیں اور بس بیٹھ کر اٹھ کے چلے جاتے ہیں. تو کیونکہ یورپ کی اکانومی تو اس وقت ویسے بھی بہت ٹرموائل میں ہے، تو لیکن اس دفعہ جو ہے اس کو ایز اے وینیو یوز کیا جائے گا، اور یورپین خود بھی اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ ہم سب جو ہے مل کر دوبارہ سے ٹرمپ سے جو ہے وہ بیٹھ کر کوئی دل کی باتیں بھی کریں گے کہ تھوڑا سا ہم پہ بھی ہاتھ ہلکا رکھا جائے. تو اس پہ بڑی مکس سی رپورٹ آ رہی ہیں، اور بہت انٹرسٹنگ ہونے والا ہے یہ جو اس دفعہ کا جو ورلڈ اکنامک فورم ہے. یہ وینیو بہت سی چیزوں کے بارے میں جو فیوچر میں ہونے والی ہیں ان کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہاں سے جو لاہ عمل ہوگا اور جو راستہ نکلنے والا ہوگا اس کی انڈیکیشنز اس میں بہت زیادہ ہوں. ڈاکٹر صاحب، وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں اس دورے میں آئی ایم ایف کے مینیجنگ ڈائریکٹر سے بھی ملاقات کریں گے، یہ بھی خبریں ہیں. وزیر اعظم ملاقات میں آئی ایم ایف کو نرم رویہ اختیار کرنے کے حوالے سے درخواست کریں گے. آپ کیا سمجھتی ہیں کن امور پر گفتگو کی جائے گی؟ آپ کی رائے میں اس دورے کے بعد پاکستان میں سرمایہ کاری اور تجارتی شعبے میں کوئی تیزی آئے گی، کوئی بہتری آئے گی؟ دیکھیں، جو تجارت اور جو تجارتی شعبے ہیں ان میں بہتری جو ہے وہ پلیجز سے یا ایگریمنٹ سے اس طرح نہیں، وہ لانگ ٹرم ہے اور وہ ہمارا ایک ڈیفرنٹ کورس آف ایکشن ہے. یورپ سے ہم نے کیا بزنس، یا یورپین کنٹریز سے ہم نے بزنس کیا لینا ہے، وہ ایک بالکل ڈیفرنٹ بات ہے. ہم جہاں پہ بزنس ہمارا ضروری ہے وہاں ہم کر رہے ہیں، اور وہاں سے ہمیں اس کے ڈیویڈنڈ نظر بھی آ رہے ہیں. لیکن آئی ایم ایف سے ہماری میٹنگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ اس لیے بھی ہوگی کیونکہ اب شاید جو ورلڈ فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے ان کو ایک بات کا اندیا ملنا شروع ہو گیا ہے کہ پاکستان بہت لمبے عرصے تک ان کے چنگل میں نہیں رہے گا. تو اس کے لیے تھوڑا سا ان کو کہا جائے گا کہ آپ اس فکر میں نہ رہیے، ہم ہیں اور آپ کے چنگل میں بھی ہیں، اور ہمیں اگلا فسکل ایئر بھی چاہیے، اور جو باتیں، خبریں وغیرہ وغیرہ آپ کو مارکیٹ میں نظر آ رہی ہیں، ہمارے جو ہیں خاص طور پہ ہمارے جو ملٹری ہارڈ ویئر کے جو مارکیٹ کے اندر اس کی ایکسیس، اور پھر ان کے بیچنے اور خریدنے کی، اور ہمارے پاس ہونے والے منرلز کی، اور ہمارے پاس ہونے والی مائنز کا جو ہے خاص طور پہ، اور جو انویسٹمنٹ ہم ایگریکلچر میں ہم لے کے آ رہے ہیں گلف کنٹریز کی طرف سے. تو آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، کیونکہ ملکوں کے لیے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر سب جو ہیں وہ ہائی الرٹ پہ چلے جائیں
تو پھر وہ آپ کے لیے پہلے سے ہی چیزیں اتنی سکویز کر دیتے ہیں, آپ کی زندگی اتنی مشکل بنا دیتے ہیں کہ اس میں سے نکلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. تو آئی ایم ایف کا ہمارا بہت اچھا چل رہا ہے سسٹم. اس دفعہ بھی جو ہے ہم نے جتنا کچھ ہمیں رینیو ہونا تھا, لون جتنا ہونا تھا, اس میں ہم بالکل ٹھیک جو ہے اس میں سے نکل گئے ہیں, سروائیو کر گئے ہیں. اب اگلے کا دیکھنا ہے کہ کیا بنتا ہے اور اس بننے میں ہماری پوزیشننگ کیا ہوتی ہے, کیونکہ یہ بہت پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہیں. کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ غزہ پیس پلان, جیسے کہ ہمارا جو اسٹیٹ کا جو ہے وہ ان کا بیان آ گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ سے ڈیسائیڈ ہوگا, اور ہم ٹرمپ کے اس وینچر میں بلائنڈلی اگر نہیں کود پڑتے اور پارلیمنٹ کی طرف سے جاتے ہیں, تو پھر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ پھر کوئرجن کہاں سے ہوگی, پھر کہاں سے سکویز کیا جائے گا, بازو کہاں سے مروڑی جائے گی. ٹھیک ہے, اگر بہت شکریہ ڈاکٹر مرچیما صاحب ہمارے ساتھ موجود تھی.